بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کے سامنے جس بات کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق زیادہ تر ہے وہی قرآن فہمی سے متعلق، لیکن یہ مسئلہ زبان و بیان سے متعلق ہے۔ لفظ، تنہا لفظ اکیلا لکھا ہوا ہو یا ایک لفظ آپ بول رہے ہوں تو اس کا امکان موجود ہوتا ہے کہ اس کے 3 معنی ہوں، 4 معنی ہوں، 5 معنی ہوں۔ جب اکیلا لفظ ہو تو اس کا سگنیفیکنٹ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسے الفاظ جن کے بہت سارے معنی ہوں یا بہت سارے معنوں پر دلالت کرتا ہو، وہ لفظ جب کلام میں استعمال ہوتا ہے، جب سپیچ میں آ جاتا ہے، جب آپ بات کر رہے ہیں، تو اب وہ لفظ اپنے معنی کی اس کثرت کو لے کر وہاں نہیں آ سکتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جب سپیچ کے اندر آئے گا تو آپ کے زبان اور بیان کا ایک سیکوینس ہوتا ہے، ایک سیاق ہوتا ہے۔ اس سیاق کلام میں لفظ جب آتا ہے تو لفظ کی معنوی جہت خود بخود متعین ہو جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر، لفظ کی معنوی جہت کو متعین کرنے میں سیاق کلام ایک جبر پیدا کرتا ہے، جس سے بولنے والا جو کچھ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے، سننے والا مجبور ہوگا کہ وہ اس لفظ کو انہی معنی تک محدود رکھے۔ اب یہ تو ہوگا نہیں کہ سیاق کلام کے اندر جب ایک لفظ استعمال ہوگا تو یہ نہیں کہ وہ لفظ اپنے لغوی معنی ختم کر دے گا، لغوی معنی تو اس کے رہیں گے، لیکن جس وقت وہ سیاق کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس سیاق کے اندر استعمال ہونے کے نتیجے میں سیاق کلام کا نظم یا سیکوینشل آرڈر آف سپیچ جو ہوتا ہے وہ لفظ کی اس معنوی جہت کو متعین کرنے میں بہت اسپیشل کردار ادا کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ایک لفظ کلام کے سیکوینس میں آ کر یا کلام کے سیاق میں آ کر اپنے بہت سارے معنی ساتھ لے کے چلے۔ اب یہاں ایک صورت اور پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس وقت جب متکلم اپنے کلام کے سیاق میں اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، آپ اس سیاق کو نظر انداز کر دیں۔ اب آپ اس کی لغت کی طرف چلے جائیں، اب لسانیاتی تجزیہ شروع کر دیں، تو لفظ اب جب آپ اس سے نکال دیں گے، اس سیاق سے نکال دیں گے، تو پھر لفظ اسی طرح سے بہت سارے معنی میں آ جائے گا۔ جب آپ بہت سارے معنی کو لے کر پھر سیاق کلام میں آنا چاہیں گے تو اب آپ سیاق کلام خود متعین کریں گے۔ میری بات سمجھنا، پہلے سیاق کلام متکلم نے متعین کیا تھا، جو بات کرنے والا ہے اس نے متعین کیا تھا، تو لفظ اپنے ایک خاص معنی پر دلالت کر رہا تھا۔ لیکن جب آپ اس لفظ کو وہاں سے نکال لیں گے اور لفظ کو نکالنے کے بعد آپ ایک اس کے لغوی معنی کی بہت ساری کثرت کو، مطلب کثرت معنی کو لے کر اب آپ آئیں گے، تو اب آپ ایک نیا سیاق خود بخود پیدا کریں گے۔ جب یہ نیا سیاق پیدا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کے وہ معنی باقی نہیں رہتے جس معنی کو پہنچانے کے لیے متکلم نے وہ بات کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں قرآن مجید کے فہم کے معاملے میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹول تھا، جس نے قرآن مجید کے متعلق یہ غلط فہمی پیدا کی ہے کہ قرآن مجید کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ سیاق کلام کے اندر رہیے اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں سیاق کلام کے اندر اس لفظ کے اب بھی کثیر معنی موجود ہیں، اب بھی بہت سارے معنی موجود ہیں۔ کثرت معنی اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب سیاق کلام کے اندر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ جب سیاق کلام کے اندر وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اب آپ متکلم کی بات پر آپ کی توجہ ہے اور آپ اپنی طرف سے وہاں کچھ نہیں مداخلت کرنا چاہ رہے، آپ اپنی مرضی کے کوئی معنی نہیں دیکھنا چاہ رہے،
تو نتیجے کے طور پر اب آپ اسی معنی تک رہیں گے جو متکلم آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. لیکن جس وقت آپ اس کا لغوی تجزیہ شروع کر دیں گے، لغوی تجزیہ شروع کریں گے اور ایک بہت سارے معنی لے آئیں گے کہ یہ لفظ عربی زبان میں اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے 10 معنی لے آئیں گے، فلاں محاورے میں یوں استعمال ہوا، فلاں شاعر نے اسے اس طرح سے استعمال کیا، فلاں جگہ پر اس طرح سے استعمال. اب بہت سارے معنی اب آپ کو کے سامنے ایک معنوں کی ایک طرح سے ایک کباڑ خانہ بن جاتا ہے. اس کباڑ خانے سے آپ جس معنی کو آپ چاہیں گے آپ اٹھا کے لے آئیے، تو سیاق کلام اب آپ اپنی طرف سے متعین کریں گے، اور اس سیاق کلام کو متعین کرنے کے نتیجے میں اب آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی معنی نکالنا چاہیں. زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے جدید لسانیاتی بنیادوں پر جن لوگوں نے قرآن مجید کے سمجھنے میں سب سے بڑی غلطی نظم قرآن کے حوالے سے کی ہے، وہ ہے ہی یہ کہ انہوں نے نظم قرآن کو سیاق کلام سے پیدا ہونے والے آرڈر سے اخذ نہیں کیا. سیاق کلام کے آرڈر سے اگر سیاق کلام کو اگر آپ پیش نظر رکھتے تو اس کا کوئی امکان موجود نہیں تھا کہ قرآن مجید نے جس معنی کو یا جس مطلب کو بیان کر دیا ہے اس کا اب کوئی امکان نہیں کہ اب آپ اس کو کسی اور انداز میں بیان کر سکیں. اس کا کوئی امکان نہیں رہتا، کیونکہ لسانیاتی اعتبار سے وہ جس عروج پر اس نے بات کو پہنچا دیا ہے اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں بات بیان نہیں کی جا سکتی ہے. یہ ایک کنفرم بات ہے. لیکن جب آپ اس سے دوسری جہت پر آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ کے پاس ظاہر ہے ایک بہت کچھ ہوتا ہے اور آپ بہت سارے معنی بھی پیدا کر سکتے ہیں. ایک جہت یہ کہ قاری جب نظم کو اپنے دماغ میں پہلے نظم تیار کرتا ہے اور نظم کو متن پر مسلط کرتا ہے اور اس مسلط کرنے کے نتیجے میں اس سے کوئی معنی اخذ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مسئلہ کیا بنتا ہے؟ اب وہ اس نظم کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھے گا، اس نظم کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ اب اس نظم کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے. اب اس کے پیش نظر وہ بات اخذ کرنا نہیں رہتا جس کو متکلم اس تک پہنچانا چاہتا ہے. میں دیانتداری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ کسی بھی اعتبار سے قرآن مجید کے نظم پر کام کرنے والے لوگوں نے متکلم کی بات کو وہ اہمیت نہیں دی ہے، یا متکلم کے مقصد کو وہ اہمیت نہیں دی جس اہمیت کا وہ تقاضا کرتا ہے یا جس اہمیت کا تقاضا وہ کر سکتا ہے، وہ کبھی پیش نظر نہیں رکھا انہوں نے. نتیجہ اس کا آپ کے سامنے ہے کہ پھر ایک جگہ پر کوئی دوسرے تیسرے چوتھے اور جن لوگوں نے نظم قرآن کے حوالے سے کام کیا ہے تو ہر ایک نے پھر اپنی مرضی کا ایک معنی لیا، لیکن بہرحال ایک اپنے طور سمجھے انہوں نے ایک سکول آف تھاٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا. میں اس حوالے سے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ کے کثرت معنی کو اور کلام کے اندر پائے جانے والے کسی ابہام کو، کلام کے اندر پائے جانے والے ابہام کو، ان دونوں کو الگ کرنا بہت ضروری ہے. جب کلام کے اندر کوئی ابہام یا اشتباہ آ جاتا ہے تو وہ بالکل دوسری بات ہوتی ہے. لفظ کے ذریعے سے کسی کلام کے اندر اشتباہ پیدا کرنا یہ بالکل مختلف بات ہے. جب قرآن مجید کے معاملات میں آتے ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ متشابہات کے اندر اس کی دلالت متشابہ ہوتی ہے، وہ متشابہ الدلالہ ہوتا ہے. وہ کلام متشابہ الدلالہ کو معول کرنا پڑتا ہے، جب وہ معول کیا جاتا ہے تو اب جو معول معنی ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں. یعنی ابتداء کے مرحلے پر یا کلام قطعی الدلالہ ہوتا ہے یا متشابہ الدلالہ ہوتا ہے. متشابہ الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے دماغ میں کوئی ایک معنی ترجیح نہیں پا رہے کہ یہ معنی ہو سکتے ہیں یا یہ معنی ہو سکتے ہیں. متشابہ الدلالہ کا یہ معنی، اس تشابہ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی تعویل کرنی پڑتی ہے. جب آپ تعویل کرتے ہیں تو معول بناتے ہیں، معول بناتے ہیں تو
اب تعویل کے ذریعے جن معنی تک آپ نے رسائی حاصل کی ہے وہ ظنی ہے، اسے ظنی الدلالہ کہتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے جو لفظ میں اور کلام کے اشتباہ کو پیش نظر رکھنے میں ضروری ہے۔ اور کلام کے اشتباہ کو جب خود متکلم نے فرما دیا کہ اب آپ کو تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر ایمان لے آؤ، تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اب آپ اس کے میں اپنی انرجی اس اشتباہ کو رفع کرنے میں لگائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔